والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ پاک کا خوف اور خشیت آ جائے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری بتلایا۔ مہینہ پورا ہونے آ رہا ہے، ہر آدمی اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے ارادہ کرتا ہے، جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا بھی وہ حساب لگاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، آیا میرا مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہم بھی دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت، ذکر، استغفار، درود شریف، جس کو جو میسر ہو اس کے اعتبار سے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اس کی بنیاد بنایا۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اور روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، جبکہ اللہ نے ہدایت دی نماز کی، اور نماز ہی میں اللہ پاک سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور یہ ہدایت مسلسل باقی رہے، اللہ پاک کی طرف سے کسی کو چھین نہ لی جائے کسی ناقدری کی وجہ سے، اس لیے بار بار اہدنا الصراط المستقیم فرمایا گیا۔ جب بندے نے اللہ سے یہ مانگا کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، انعام والے بندوں کی ہدایت اور گمراہی والے بندوں سے ہمیں حفاظت ہماری فرمائی، اللہ پاک نے آگے فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے تمہاری دعا سن لی اور ہم نے یہ کتاب تمہارے اوپر نازل کی، جس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ 1400 سال سے دنیا اس پر عیب لگانے اور اس پر کیڑے اچھالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ آج بھی وہ اپنے ایک ایک نقطے اور حرف کے ساتھ، اپنے الفاظ اور اپنے معانی کے ساتھ، اپنی تمام لوازمات کے ساتھ امت کے پاس محفوظ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کو حاصل وہ کرے گا جو تقوی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو ھدی للمتقین، اس کی 3 صفات اللہ پاک نے بڑی ذکر فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا: الذین یؤمنون بالغیب۔ تقوی کس سے آتا ہے؟ تقوی والوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا: یؤمنون بالغیب، اللہ پاک پر دن دیکھے ایمان لانا، اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا، اس کی صفت علم اور صفت قدرت جو سب سے بڑی ہے، ان دونوں صفات کو ہر وقت مستحضر رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا، اور غیب سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں ان تمام کا استحضار کرنا، یہ یؤمنون بالغیب ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں: فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ فاعلم، آپ اس چیز کا علم یاد رکھیے، انہ لا الہ الا اللہ،
کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کائنات کا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی خالق اور مالک اور کوئی چلانے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پاک کی معرفت کس کو ہوگی؟ لیکن آپ کو امر کے سیغے سے اللہ پاک فرماتے ہیں فعلم، معلوم یہ ہوا کہ غیب کا علم جاننا، اللہ پاک کی صفات کے متعلق جاننا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کو جاننا، اللہ پاک اپنے نبی کو فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، توحید اور اللہ پاک کی صفات کا علم اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ جانیے، اس سے اشارہ کیا کہ وہ تو جاننا ہی ہے اور ہمیں بتلانے ہی کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب کو بھی لا الہ الا اللہ کا علم رکھنا ضروری ہے، خاص کر کے اس وقت کے حالات میں اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کا استحضار یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا نمایاں وصف ہے۔ قرآن ہم نے گزشتہ رات پورا کیا، آخر ان 30 پاروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے بنیادی چیز جو فرمائی، ہر آیت اور ہر کسی رکوع کے اندر اللہ پاک نے، چاہے وہ اللہ پاک اپنی طاقت، صفت علم اور صفت قدرت کو ذکر کرتے ہوئے کائنات کی چیزوں کو ذکر کرے، آسمان و زمین کے نظام کو ذکر کرے، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سبزیوں کو، کھیتی باڑی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو اور آسمانوں کی بلندیوں پر ہونے والی چیزوں کو، ان تمام کے اوپر اپنا مکمل کنٹرول ہے، اپنا مکمل اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مختلف آیتوں کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہ جو صفت ہے غیب کی اور لا الہ الا اللہ کی، قرآن کریم نے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کی، کہاوتیں اور مثالیں ذکر کی ہمارے سامنے، توحید کو اتنا صاف کر کے پیش کر دیا اور شرک کی دوائی وہاں تک پہنچنے کے جتنے ذریعے ہیں ان سب کو بھی اتنا کھول کر بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بار بار اللہ پاک فرماتے ہیں اس قرآن کریم میں ہم نے لوگوں کے لیے اتنا کھول کر بتلا دیا ہے جو ان کے لیے غور و فکر کے لیے کافی ہے۔ اور کہیں فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں مثالیں ذکر کر دی ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سمجھدار لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اتنے واقعات، اتنے قواعد کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں جو پیش آنے والے حالات ہیں ان میں کس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ اور اعتماد رہا اور اللہ پاک نے کس طریقے سے ان کو کامیاب فرمایا۔ انتہائی ناخوشگوار حالات، اور ظاہر میں ایسا نظر آنے لگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، سارے ظاہری اسباب ختم ہو گئے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اللہ پاک کی مددیں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کر جا رہے ہیں، دریا کنارے پر، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے، ظاہری اعتبار سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور فرعون بھی قرآن نے جس کو فرمایا فرعون ذی الاوتاد، بڑا ظالم اور جابر تھا، بڑا طاقتور تھا اور اس کے ساتھ ظلم میں بھی حد سے بڑھا ہوا تھا۔ ایسے ظالم اور جابر کا مقابلہ ہو رہا ہے، پیچھے اس کا لشکر آ رہا ہے۔ قوم نے کہا فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب انہوں نے بنی اسرائیل نے پیچھے لشکر دیکھا فرعون کا اور آگے سمندر دیکھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، ہم ضرور بھی ضرور پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ہی تاکید سے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھلائے گا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس ناخوشگوار حالات میں امت کا اعتماد بتلایا کہ نبی جس چیز کو دیکھتا ہے وہ تم نہیں دیکھتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی خوشخبری آ رہی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہہ رہے ہیں انی عالم ما لا تعلم، خوشخبری آئی اس وقت بھی فرمایا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ نہیں مل پائے اور بھائیوں نے جو کچھ بہانہ کیا پھیریے کے کھانے کا، اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یقین تھا کہ یہ اللہ پاک کا امتحان ہے اور ایک دن اللہ پاک ان کو واپس لوٹائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قوم نے آپ کے سامنے جو کچھ کیا اور آپ نے اپنی دلیلوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے توحید کو سمجھایا، ستارے کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اور پھر سورج کو، انی لا احب الآفلین، غروب ہونے والے کو میں نہیں مانتا۔ ہمارا رب وہ ہے
جسے نہ غروب ہے اور جس کو نہ کوئی زوال ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، ایسا خدا جس نے اپنی کائنات کے ذرے ذرے پر اپنے علم کو بتلایا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہیں فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کو علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ ہم پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئی، انفرادی طور پر کسی ایک آدمی پر آتی ہے، تب بھی اللہ پاک ہر ایک کو جانتا ہے۔ انسان کے دو چار بیٹے ہوتے ہیں، کسی ایک کو کوئی تکلیف ہوئی، دوسرے کو ہوئی، تیسری کو، تو ایک دو چار ہو گئے تو غافل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے میں بسی ہوئی اس کی ہر قسم کی مخلوق، ان تمام کا مکمل علم رکھتا ہے۔ ایک انسان ہی نہیں، ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوق سمندروں میں، گہرے دریاؤں کے اندر اور خشکی اور جنگلوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان تمام کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ ذرہ برابر ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی پتا نہیں گرتا ہے، سمندر کے اندر کوئی ہلکی سی چیز نہیں ہوتی باریک، مگر اللہ پاک کے علم میں یہ ساری چیز، یہ اس کا علم ہے۔ اور اس کی قدرت کا حال یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کا بیدیہ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اس کے قبضے میں ہے۔ والارض مطویات بیمینہ، زمین اس کے قبضے میں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، زمین اس کے قبضے میں اور آسمان کو لپیٹا ہوا۔ کل کی پرسوں کی تراویح میں ہم نے بار بار آیتیں پڑھی، اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت۔ اللہ پاک نے بڑی بڑی مخلوق، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دریا ہے، اللہ پاک نے ان کے متعلق بتلایا کہ یہ کوفرت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے بال ہوتا ہے اس میں ہوا ہوتی ہے، جب ہوا نکال دیتے ہیں اور پھر اس کو لپیٹ دیتے ہیں، یہ تو معمولی سے بال کی بات ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کے اعتبار سے اذا الشمس كورت، سورج کو جب ہم لپیٹ دیں گے، اذا السماء انفطرت، کواکب انتثرت، یہ اتنے لاکھوں اور کروڑ ستارے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بکھیر دیں گے۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنے علم کو بتلایا، علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور اس کی روشنی کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بتلایا۔ ایک تو قرآن نے سب سے بنیادی چیز اللہ پاک کی صفت علم اور صفت قدرت کو بار بار قصوں کے ذریعے، کہاوتوں کے ذریعے اور سمجھانے کے انداز میں مختلف پیراؤں میں بتلایا۔ دوسری چیز جو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمائی، مخلوق کی بے حیثیت، مخلوق کا عاجز اور کمزور ہونا، ایک طرف اپنی طاقت اور قدرت کو بتلایا اور فوراً انہی مواقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان تو کتنا عاجز اور کتنا کمزور ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، باپ کی اور ماں کے ملنے سے مادہ منویہ ماں کی رحمداری میں جاتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، اللہ پاک خالق اور مالک، اس نے اپنی قدرت سے جتنی چیزیں پیدا فرمائی وہ اس میں شرم نہیں محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، مچھر کی، پستو کی مثال، مکڑی کی اللہ پاک نے قرآن میں مثال ذکر کی، مکھی کی مثال ذکر کی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک، وہ جانتا ہے ان چیزوں کی حقیقتوں کو، اس لیے وہ مثال کے طور پر ان کو پیش کرے۔ اللہ پاک نے مخلوق کو بتلا دیا افرأیتم ما تمنون، تمہاری حیثیت کیا ہے، مائے مہین، کہیں فرمایا ماء دافق، اچھلتا کودتا پانی، اس نے انسان کو بنایا، اور پھر وہی انسان وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اللہ کے سامنے شرک کرتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کھیتی کرتے ہو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ افرأیتم النار التی تورون، آگ جلاتے ہو، گیس اور جتنی چیزیں ہیں یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو تم اس کو زمین سے نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ ہزاروں اور لاکھوں سائنسداں مل جائے پانی کا ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، چاہے یہ کہتے رہے کہ ہائیڈروجن اتنا ہوتا ہے، فلانا اتنا ہوتا ہے، پانی میں کاربن اتنا ہوتا ہے، لیکن بنا کر دکھ رہا ہو۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے پانی میں یہ چیزیں ہیں، اس کو تمہارے سامنے ظاہر کیا گیا، پیدا تم نے نہیں کیا، جس نے پیدا کیا اس نے اتنا منظم نظام بنایا ہے کہ سائنس اپنے حساب سے جب اس کا اندازہ لگاتی ہے تو ذالک تقدیر العزیز العلیم کو پکارنا پڑتا ہے کہ یہی اللہ پاک کا انداز ہے۔ اس خداوند
القدوس نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ زمین دھسا دیں. انسان چل رہا ہے, اللہ پاک نے فرمایا الارض قرار, زمین کو اللہ پاک نے قرار رکھا, اور وجعلنا فیہا رواسی, پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں تم کتنے عزیز ہو. زمین میں اچانک زلزلہ آ جائے, اور آپ جانتے ہیں زلزلے کا علم آج تک سائنسدانوں کو اس کے ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی نہیں ہوتا ہے. اچانک آتا ہے اور اس سے پہلے کوئی علم نہیں ہوتا ہے. آج بھی سائنس اس کو قبول کر رہی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان اگر تم پر پھٹ پڑے تو کون تمہیں بچانے والا ہے. کہیں فرما رہے ہیں کہ یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, کون ہے جو اس چشمے کے پانی کو اوپر لے آئے. اللہ پاک اس کو نیچے کر دے, زمین کو اللہ پاک خشک کر دے. لہلہاتی ہوئی کھیتی ہے اور اچانک بارش آ جائے, اچانک بگولا آ جائے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں تیسرے پارے میں اور دوسرے کئی پاروں میں اللہ پاک نے مثالیں دی. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اصابها وابل فتل, اور پھر اس کے بعد دوسری مثال بھی ذکر فرمایا. اسی طریقے سے باغبانوں کا قصہ قرآن کریم نے ذکر کیا آخری پاروں میں, اور فرمایا کہ جب وہ اپنے باغ میں گئے تو صبح کے وقت بس اس کو اجڑا ہوا پایا. آپس میں کہنے لگے کہ شاید راستہ بھول گئے. کہا نہیں یہی ہے, لیکن اللہ پاک نے ہم سے جو ہم نے غلط نیت کی تھی اس کا انتقام اللہ پاک کی طرف سے. یہ انسان کو بتلایا کہ ایک طرف اللہ پاک کی طاقت سب کچھ ہے, اور دوسری طرف حضرت انسان کو بتلایا کہ تم اور ساری مخلوق مل کر عاجز ہو. تمہاری عبادتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے لیے عبادت کرتے ہو اللہ کو راضی کر کے, اللہ پاک کے ذریعے. اللہ پاک سے تمہیں جو رضامندی چاہیے اس کے لیے. اللہ پاک نے حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل ما زاد فی ملکی شیء. سارے انسان اور جنات مل کر متقی اور پرہیزگار سب کے سب بڑے سے بڑے پرہیزگار بن جائے. اتقى قلب انتہائی درجے کے پرہیزگار. ما زاد فی ملکی شیء, تمہاری عبادتوں سے میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہ خدا کیا ہوا, بندوں کی عبادت سے جس کی خدائی بڑھتی ہے. یہ اللہ پاک کی ذات عالی نے فرمایا تم سے میں پاک ہوں. اور اسی طرح فرمایا تم میں کہ اول اور آخر سب کے سب مل کر اعلی اشقا قلبی رجل ما نقص من ملکی شیء, سب بدماش سے بدماش ہو جائے تب بھی میری حکومت میں کوئی کمی نہیں. انسانوں کی حکومت میں بغاوت سے کمی آتی ہے, لوگوں کی شرارت سے آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس سے بے نیاز. یہ رات اور دن کا نظام اللہ پاک نے چلایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم دن ہی دن کر دیں تو کون ہے جو تمہیں رات لائے بلیل تسکنون فیہ, اس رات کے اندر تم سکون حاصل کرو. اور اگر ہم دن ہی دن لے آئے رات ہی نہ آئے, یا رات ہی رات رہے دن نہ آئے, تو من یأتیکم بضیاء, کون روشنی لائے گا, کون تمہیں دن کا اجالا دے گا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے فرمائی. کھانے پینے کی نعمتیں اللہ پاک نے دی. ایک معمولی سا روٹی کا ٹکڑا, اس پہ غور کرے انسان, کائنات کی اوپر سے اور نیچے سے ساری مخلوق اس کے ساتھ وابستہ ہوئی. سورج کا نظام چلا, بارش کا نظام چلا, زمین کے اندر گہرائیوں سے اللہ پاک نے ہل جوتنے والوں کو اور کھیتی کرنے والوں کو لگایا, اور اوپر کی کتنی مخلوقات انسان کے ساتھ وابستہ ہوئی. تو ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا ہمیں میسر ہو رہا ہے, ایک گیہوں کا دانہ مل رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون تمہیں دے رہا ہے. کھیتی باڑی سبزیاں, بار بار قرآن نے فرمایا الگ الگ قسم کے اللہ پاک نے پھل اور فروٹ پیدا کیے. یہ نعمتیں بھی بتلائی اور انسان کی عاجزی بھی بتلائی کہ ہر چیز میں تم ہمارے محتاج. یہ دو اصول تو پورے قرآن کریم میں, جہاں آپ جو بھی صورت اور جو بھی پارہ اٹھائیں گے بار بار یہ دونوں اللہ پاک کے نظام نظر آئیں گے. اس کے ساتھ اور دوسرے دو نظام اللہ پاک نے ذکر فرمائے. قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو احکام دیے ان احکام پر بندے جب عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک کامیاب فرما ہے. اور جب مخالفت اللہ پاک کے احکام کی, انبیاء کرام علیہ السلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی مضبوط قومیں اور قداور سے قداور طاقت والے اور بڑے ایگریکلچر میں ماہر قوم سبا اللہ پاک نے کسی کو نہیں چھوڑا. وہ ثبوت اور آج اللہ پاک نے خود فرما دیا لم یخلق مثلها فی البلاد جابوا الصخر بالواد. پہاڑوں کو تراشتے تھے, اتنے مضبوط تھے, لیکن جب اللہ پاک کا عذاب آیا هل ترى لهم من باقیہ, اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ کیا عاد و ثمود میں سے کوئی باقی رہا, یعنی کوئی باقی نہیں رہا. فتر القوم صرعى, قوم کو پچھڑی ہوئی دیکھو گے, اعجاز نخل خاویہ,
کھجور کا تنا اور کھجور کا اوپر کا حصہ تنا رہے اور اوپر کا حصہ گر جائے. اس قوم کے سر کو اللہ پاک نے الگ کر دیا اور جسم اور دھڑ کو اللہ پاک نے الگ رکھا. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں تشریف لائے. وقت کی طاقتیں ان کا مقابلہ کر رہی تھی, وقت کی قوموں نے ان کا مقابلہ کیا, ان کی نہیں سنی, دھمکیاں دی. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. کسی کو رجم کا کہا, کسی کو کہا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ہم ضرور بے ضرور یہ کریں گے وہ کریں گے. سارے انبیاء کو حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا اتبعک الارذلون, آپ کی پیروی کرنے والے سماج کے کمزور لوگ ہیں, ایسوں سے کیا ہوگا, ہم بڑے مضبوط اور طاقت والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اتدرکون فیما ہاہنا آمنین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. عاد و ثمود کی جو بڑی بلڈنگیں اور مضبوط مکانات تھے, اللہ پاک نے اس کو فرمایا اور فرمایا وَأَصْبَحَتْ صبح کے وقت میں, اور ایک آیت میں ہے مشرقین, فجر کے وقت میں اللہ پاک نے عذاب نازل کیا. رات کو آتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے, دن کو تھوڑی اس کو اطمینان ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دن کے اجالے میں تم کو عذاب دیا, بتلانے کے لیے کہ ہم رات کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن تم نے انبیاء کو جو چیلنج کیا تو ہماری طرف سے عذاب اس طرح بھی آ سکتا. یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا انبیاء کرام اور ان کے متبعین اپنے اعتبار سے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے اور مقابل کے پاس سب کچھ تھا. فرعون نے کہا, تراویح میں آ چکی آیت, کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ ملک مصر میرے لیے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ولایت دی ہوئی بیچارے بات نہیں کر سکتے, اور میں تمہارے لیے میرے پاس جنات تجری من تحتها الانہار, یہ ساری نہریں میرے نیچے سے بہ رہی ہیں, ملک مصر میرے قبضے میں ہے. اللہ پاک نے جب عذاب نازل کیا الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک, اللہ پاک نے اس کو غرق کیا اور پھر پانی پر اوپر لے آئے تاکہ بنی اسرائیل کو اطمینان ہو جائے کہ وہ جو فرعون ذی الاوتاد ہے اللہ پاک نے اس کا یہ حال کیا. مفسرین فرماتے ہیں اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ پاک نے اس کی ناز کو محفوظ رکھا اور کیرو کے میوزیم میں قاہرہ میں آج بھی موجود ہے کہ انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے. فالیوم ننجیک ببدنک, تیرے جسم کو آج بھی ہم عبرت اور نشانہ بنائیں گے. ڈاکٹر مورس بوکائی جو اس ممی کو دیکھنے کے اندر اور اس کی تحقیق کے اندر شریک تھے, انہوں نے اعلان کیا اپنی کتاب میں کہ جس کو قرآن کریم کی صداقت پر یقین کرنا ہو وہ مصر کی میوزیم میں جا کر فرعون کی ناز کو دیکھے, جس کی ممی کی ترتیب میں یہ بھی شریک تھے اس میں مسالہ وغیرہ لگانے میں. انہوں نے ہی دیکھا کہ اس پر کچھ کھارا پن ہے منہ, یہ سمندر سے نہیں نکلا تھا. جس وقت تلاش کیا گیا 1870-80 میں, اس کو جب تلاش کی اس کی ناز تو وہاں سے دریا سے نہیں ملی ہے, ایک جگہ سے فرعونوں کی لاشیں جہاں وہیں کسی جگہ سے ملی. تو پانی اس وقت نہیں تھا لیکن اس کے منہ پر کچھ ہلکا سا کھارا پن. یہ پریشان تھے. مصر کے ایک سائنٹسٹ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کے غرق ہونے کا قصہ بتایا, یہ دریا میں غرق ہوا. یہ جو نمی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہی نمکی کی ہے جو سمندر میں اللہ پاک نے اس کو غرق کر کے. یہ سب سائنس سے اپنی آنکھوں کے مشاہدے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ طاقت اللہ کی ہے, بندہ کتنا ہی اپنا ایف کرے اور کرے. 400 سال تک فرعون کو درد نہیں ہوا, لیکن جب اللہ پاک کی پکڑ آئی تو ایسی پکڑ آئی, آپ نے آیتیں دیکھ لی اللہ پاک نے کس طرح اس کا حشر کیا. بار بار کہنے لگا لیکن یہ ایمان اس وقت کا قابل اعتبار نہیں تھا, اس لیے اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا. یہ مختلف آیتوں کے ذریعے اللہ پاک ان واقعات کے ذریعے ہمیں بتلاتے ہیں کہ جب ہمارے ہو جاتے ہیں تو حالات کتنے ہی ناخوشگوار ہو ہم تمہارے لیے حالات پیدا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام زندگی کے آخری مرحلے میں ہے, لیکن اللہ پاک کی طرف سے بشارت آئی. فسقط وجہہا وقالت عجوز عقیم, آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ زندگی کے آخری ایام بوڑھی ہو چکی, عقیم باندھ ہو چکی ہوں, اب مجھے اولاد کیسے ہوگی. اتعجبین من رحمت اللہ. دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یا اہل البیت, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں تم تعجب کرتے ہو اللہ پاک کی رحمت سے. حضرت مریم نے پوچھا بغیر شوہر کے کیسے, اللہ پاک نے فرمایا یہ ہمارے لیے آسان. حضرت زکریا کو فرمایا یہ ہمارے لیے آسان, اور پھر اللہ پاک نے اولاد سے یہ حضرت صالح علیہ السلام سے خوب نے کہا کہ اس پتھر سے ایک مٹنی آپ پیدا کر رہے ہیں اور وہ حاملہ ہو اور پھر وہ بچہ جنے. اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اس معجزے کا ظہور فرمایا۔ یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کتنے پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حالات کس طریقے سے خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ یہی شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے والے ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوئے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍ، میں کیسے افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ قرآن کریم جو ہم نے تراویح میں پڑھا، اللہ پاک کی طاقت اور قدرت اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ پاک کے کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کس طریقے سے سزائیں دی جاتی ہے، ناراضگی ان کو مولنی پڑتی ہے، یہ پورا قرآن کریم بھرا پڑا۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے یہ قرآن پڑھا لیکن سمجھے کہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں روزہ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ روزہ بھی اللہ پاک نے قرآن ہی کی برکت سے دیا ہے۔ ایک مہینے کے روزے جو فرض ہوئے، چونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوئے، تو اس قرآن کی برکت سے رمضان کے مہینے کو اللہ پاک نے روزہ والا کرا۔ تو روزے میں جو برکتیں آ رہی ہیں وہ اللہ پاک کے اس کلام کی وجہ سے، اس لیے اللہ پاک نے رمضان کی پہچان کرائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جہاں قرآن کی پہچان کروائی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اور فی لیلۃ القدر، یہ قرآن اور ان کی مناسبت۔ اس لیے روزے کے ذریعے اللہ پاک نے ہم سے جو تقویٰ مانگا ہے، ہم ذرا اپنی نیتوں کو تتولیں، اپنے رات دن کے اعمال کو دیکھیں، یا ابھی اس وقت یہ روزے سے جو تقویٰ حاصل ہوا ہے یہ کتنا پختہ ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ عید کے دن ہی سارا ختم ہو جائے۔ زبانوں کی حفاظت ہم نے کی، روزے کے اندر اللہ پاک کی کلام کی تلاوت کی، رات دن مشغول رہے، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا غیبتوں سے، چغلیوں سے، حسد سے، تو یہ تقویٰ مجھے کتنا حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، اور روزے کا تقویٰ روزہ سے حاصل ہوگا، نماز کا تقویٰ نماز سے حاصل ہوگا۔ اس لیے متقی کی پہلی پہچان تو یؤمنون بالغیب ہے، اس کے بعد نمازوں کو قائم کرنے والا بتایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور اخیر میں پھر فرمایا، بیچ میں فرمایا کہ پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اخیر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر متقی لوگ یقین کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ پاک نے جو ہدایت ہم نے مانگی اور دی، اس ہدایت کا اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس ہدایت پر ہم نے تم کو رکھا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ہمارے یہاں یہی بندے کامیاب ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس ہدایت کے اوپر ہم عمل کریں اور رمضان کے بعد اس کو دھو نہ دیں۔ یہ جو تقویٰ آیا ہے، ہمارا تقویٰ اس طرح نہ ہو کہ جیسے پانی کپڑے پر کلر ہوتا ہے اور اڑ جائے، اس طرح کا تقویٰ نہ ہو۔ اس تقویٰ کو ہم نے نماز سے آراستہ کیا ہے، تلاوتوں سے سجایا ہے، رات کی تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کے آگے گرمی میں اور نہ معلوم کیا کیا پریشانیوں میں اور آپ پنکھوں میں رہتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو بیچارے دن بھر گرمی کے اندر مشقتیں برداشت کر کے روزے رکھتے ہیں، کیسے کیسے ان کے کھانا پینا بھی ملتا ہے یا نہیں، دنیا بھر میں کہاں کہاں مسلمان بسا ہوا ہے، کس کس پریشانی اور تکلیف میں ہے، گھروں کو اجارا گیا، کیا کیا سب کچھ ہوا رمضان میں۔ اللہ پاک ایسے بندوں کے صدقے اور ان کی برکت سے اللہ پاک ان کی ان عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ رمضان کے بعد ہم بدل نہ جائے، رمضان اور جمعہ اور جمعۃ الوداع نہیں ہے ہماری لیے ودا ہے۔ گزشتہ سال رمضان میں کتنے صاحب تھے اخیری رمضان، اور اس سال نہیں ہے۔ آئندہ سال میں اور آپ کون رہے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ رمضان تو آئے گا، قیامت تک آتا رہے گا، اس لیے ودا اس کو نہیں کرنا ہے، وہ ہمیں ودا کر رہا ہے کہ تو اب کس وقت چلا جائے۔ اس لیے اپنے ودا ہونے سے پہلے اس تقوی کو حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک کلام میں فرمایا۔ نماز کا تقوی نماز سے آتا ہے، روزے کا تقوی روزہ سے آتا ہے، قربانی کا تقوی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ اس سے آتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک تو فرمایا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پھر فرمایا واستغفر لذنبک، اللہ کے نبی کو ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بخشائے ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ استغفار کیجیے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ مہینہ کہہ رہا ہے کہ من لزم الاستغفار، جس نے اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کو جاری رکھا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ پاک ہر تنگی سے اس کو راحت دے دیتے ہیں۔ یہ استغفار کی برکت ہوتی ہے۔ ومن کل ضیق مخرج، اور ہر پریشانی اور تنگی کا موقع آتا ہے اللہ پاک راحت دے دیتے ہیں۔
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے کو جس کا گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ پاک روزی دے دیں گے۔ آج روزی کے لیے بندے مارے مارے پھر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو گے تو بارش بھی آئے گی، استغفار کرو گے اولاد بھی ہوگی، استغفار کرو گے تمہاری کھیتی باڑی میں برکت ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے الگ الگ آئے اور دعائیں کروائی، ہر وقت آدمی کو آپ نے کہا استغفار کرو۔ آپ کے شاگرد نے کہا ہر ایک کو استغفار کہنا، جو سوال اس نے کیا نوح علیہ السلام نے وہی جواب اپنی امت کو دیا ہے کہ استغفار سے اللہ پاک یہ ساری نعمتیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مہینے بھر کی عبادتوں کے بعد وبالاسحار هم يستغفرون، مہینہ پورا ہو تو استغفار کریں، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفت، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ پاک مزید توفیق دے دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا